بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آپ کا میزبان طارق محمود جامی دا لائٹ ٹی وی کے اس خوبصورت پروگرام میں آج کا پروگرام علامہ رضا الدین صاحب صدیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک نئے پروگرام کے ساتھ دا لائٹ ٹی وی پر آپ کا میزبان طارق محمود جامی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، یوں تو دنیا میں بہت سے لوگ آتے ہیں زندگی گزارتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، پھر ان کا نام بھی کہیں باقی نہیں رہتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس دنیا میں آتے ہیں اور زندگی یوں گزار کے جاتے ہیں کہ زندگی میں ہمیشہ کے لیے اپنے انمٹ نقوش چھوڑ کے اس دنیا سے جاتے ہیں۔ وہ کچھ ایسے کام کرتے ہیں جو رہتی دنیا تک مخلوق کی فوز و فلاح کے لیے، دین متین کے لیے یا انسانیت کی بہبود کے لیے ان کے کارہائے نمایاں شمار کیے جاتے ہیں، اور ان کا نام اس خدمت کی وجہ سے تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جاتا ہے۔ ایسے گروہ میں اگر ذکر کیا جائے ان لوگوں کا جو دین متین، دین اسلام کے لیے کام کر کے جاتے ہیں، تو ان لوگوں میں وہ علماء کرام جو علم حاصل کرتے ہیں، پھر اس پر عمل کرتے ہیں اور پھر دوسروں تک پھیلاتے ہیں، اور اس علم کے ساتھ ساتھ تصوف، تزکیہ اور باطنی صفائی سے بھی مزین ہوں، ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ اس سال 2023 میں جہاں اس امت کو بہت سے مصائب سے، علام سے اور بہت ساری ناگہانی آفات سے گزرنا پڑ رہا ہے، وہیں پر اس سن 2023 کا یہ ماہ مئی جو ہے، اس کی 7 تاریخ کو عالم اسلام کا عظیم سپوت، علم و شعور و آگہی کا ایک آفتاب جہاں تاب، میری مراد علامہ رضا الدین صاحب صدیقی، چیئرمین زاویہ فاؤنڈیشن لاہور، جو اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، آپ کی شخصیت ہمہ پہلو تھی، آپ ایک ہی وقت میں عالم دین بھی تھے، ایک صاحب طرح شاعر بھی تھے، خوبصورت ادیب بھی تھے، اور اعلیٰ پائے کے دانشور بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ باعمل صوفی بھی تھے۔ وہ ہمیں داغ مفارقت دے کر اپنے خالق کے حقیقی کے حضور چلے گئے۔ اللہ کریم ان کی حشر کی منازل کو آسان فرمائے، آمین، اور ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ ان کی خدمات سارے عالم اسلام میں بالعموم، بالخصوص یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں بالخصوص یاد رکھی جائیں گی، اور تادیر ان کا نام ان کی خدمات کی وجہ سے زندہ رہے گا انشاءاللہ۔ بالٹیمور میٹروپولیٹن ایریا کے رہنے والے مسلمان ان کے نام سے اجنبی نہیں ہیں۔ بہت سی محافل، بہت سی گھروں کی گیدرنگز، بہت سے ریسٹورانٹس میں، علمی و ادبی محافل میں ان کا آنا تھا۔ بالخصوص بالٹیمور میں آپ تشریف رکھتے، دروس قرآن کا سلسلہ جاری رہتا، اور یہ ایک مربوط سلسلہ تھا جو چلتا آ رہا تھا۔ اس وجہ سے بالٹیمور میٹروپولیٹن کی کمیونٹی ان کے نام سے ناواقف نہیں ہے۔ آج اس کمیونٹی کے 2 بڑے معتبر نام ہمارے درمیان موجود ہیں، جن کے ساتھ ہم علامہ رضا الدین صدیقی صاحب کی زندگی کے بارے میں ڈسکشن کریں گے، گفتگو کریں گے۔ میری مراد آج ہمارے اس پروگرام کے مہمان خصوصی جناب الحاج چودھری محمد منیر احمد صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ ایک سماجی کارکن بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ دینی حلقوں میں دینی کاموں کے حوالہ سے، بالخصوص مسجد الکرم کی کمیٹی کے حوالہ سے آپ اس مسجد کے جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ہیں، آپ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ کی طبیعت؟ الحمدللہ جی، محترم مکرم جناب مولانا طارق جامی صاحب، جزاک اللہ۔ آج ہم کٹھے مل بیٹھے ہیں، موقع ملا ہے۔ ہاں جی، میرے دوسرے مہمان، آپ سے ان کا تعارف کراتا چلو۔
ان کا نام اس کمیونٹی کے لیے نیا نہیں ہے. مدت طویل سے تقریباً 2 دہائیوں سے بھی زیادہ وقت گزر چکا ہے اس کمیونٹی میں انہیں آباد ہوئے اور اس کمیونٹی میں رہتے ہوئے. میری مراد ہمارے اس بالٹیمور میٹروپولیٹن ایریا کے ریئل اسٹیٹ کے حوالہ سے ایک معتبر نام ہمارے بھائی جناب چودھری امتیاز احمد صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. چودھری صاحب، آپ دونوں حضرات وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں بارہا علامہ رضا الدین صدیقی صاحب کی میزبانی کا شرف حاصل رہا. الحمدللہ. سب سے پہلے میں سوال کا سلسلہ لے کے چلوں گا جناب الحاج چودھری محمد منیر احمد صاحب کی طرف سے کہ آپ علامہ صدیقی صاحب کے حوالہ سے ذرا ہمیں کچھ گوش گزار کریں کہ آپ کی پہلی ملاقات کیسے ان سے ہوئی. حضور جناب جامی بھائی، مجھے یاد پڑتا ہے جو وہ ملاقات پہلی جب وہ یہاں آئے تھے ایک دفعہ، بہت سال پہلے کی بات ہے. اگر میں اپنی یادداشت کو اکٹھا کروں تو مجھے یقیناً یاد آتا ہے کہ نعیم بٹ صاحب کے گھر میں پہلی ملاقات تھی ان کی. اور یہ وہ ٹائم تھا جب ہم یہ اپنی الکرم مسجد کے سلسلے میں شروعات کر رہے تھے یا کرنے والے تھے غالباً. ہاں جی، اس وقت ماشاءاللہ ان سے ملاقات ہوئی. اور پہلی ملاقات میں جو ان کو سنا بیٹھے تو وہ اتنا ایک دل پہ نقش کرگی باتیں ان کی کہ میں نے سوچا بھی یہ انسان جو بندہ عالم دین بھی ہے اور اتنا بڑا باتیں صوفیوں کی بھی کر رہے ہیں تو یہ تو ایک عظیم ہستی ہے یقیناً. اس کے بعد بات سے الحمدللہ کہ وہ ربط ٹوٹا نہیں، چلتا ہوا اتنی محبتوں میں تبدیل ہو گیا کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے. جو جب بھی ملتے تھے یا فون پہ بات ہوتی تھی، ایسی با کمال شخصیت. ان کا جواب جو بھی بات پوچھی جاتی یا کرتے تھے ان سے فون پہ تو وہ ایسی بہترین جواب ان کا ہوتا ہے سادگی میں، اور ایسے کہ جیسے ایک سادہ سا انسان بندہ بیٹھا باہر بات کر رہا ہے تو اس کی شفقت محبت بلا شبہ ان کا لہجہ، ان کی باتیں ایسی تھی جو دل موہ لینے والی تھی. بے شک ان کا انداز تکلم جو حباب ان سے ملاقات کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں. خوبصورت چہرہ، مسکراتا ہوا، اور جب وہ تقریر کرتے، جب وہ بیان کرتے تو بیان میں بھی وہ مسکراتے رہتے. کبھی ایسا بیان ہم نے نہیں دیکھا جس میں ان کے چہرے پر سنجیدگی یا ان کے چہرے پر جو ہے وہ کسی قسم کے جو ہے وہ جلال کے آثار نظر ہوں، بلکہ ہمیشہ ہنستا مسکراتا چہرہ جو ہے اس کے ساتھ وہ گفتگو فرمایا کرتے تھے. اور ان کی گفتگو کے کیا کہنے. میں سوالوں کا سلسلہ لے کے چلوں گا جناب محترم چودھری امتیاز احمد صاحب کی طرف کہ آپ کی علامہ صدیقی صاحب سے پہلی ملاقات کیسی ہوئی اور آپ کا ان کے ساتھ جو زندگی کا ایکسپیرینس ہے یہ کیسا رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جامی صاحب، میری صدیقی صاحب کے ساتھ جو پہلی ملاقات تھی میرے خیال کوئی لگ بھگ 12-13 سال پہلے ہوئی تھی جب شروع میں آئے تھے وہ. تو مسجد میں کوئی پروگرام تھا تو وہاں ان سے میں نے، یعنی ہم بھی وہیں تھے تو وہاں سنا ان کو پہلی دفعہ. اور ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ میگنیٹ اپنی طرف کھینچتا ہے تو ان کو سنا اور اس کے بعد ہم الحمدللہ ان کے ساتھ اٹیچ ہو گئے. علامہ رضا الدین صدیقی صاحب ان ہستیوں میں سے ہیں کہ جن کے لیے کہا جاتا ہے باتوں سے خوشبو آئے. وہ ایسی نفیس شخصیت ہے کہ جنہوں نے اپنے جاننے والوں کو، چاہنے والوں کو ایک ایسا دکھ دیا ہے کہ جس کو بھرتے ہوئے کافی وقت لگے گا. میں سوالوں کا سلسلہ لے کر دوبارہ چلوں گا اپنے بھائی جناب الحاج محمد منیر احمد صاحب کی طرف سے. آپ جو ہے وہ دینی محافل کے انعقاد کے حوالے سے اپنا ایک معتبر نام رکھتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں، اکثر آپ کے گھر میں جو ہے وہ دینی محافل کا سلسلہ جاری رہتا ہے. لیکن ہم نے اکثر دیکھا کہ آپ کی جو محافل ہیں ان پر صدیقی صاحب کا رنگ غالب رہتا تھا. جب بھی آپ کے گھر میں محفل ہوتی تو علامہ صدیقی صاحب جو ہے ان کا بیان ضرور ہوتا. تو وہ کون سی خوبی تھی کہ جس کی بنا پر علامہ صدیقی صاحب آپ کے بار بار جو ہے وہ مہمان بنتے رہے؟ وہ حضور میرے بھائی، سب سے جو اچھی بات مجھے لگتی تھی، جو بھاتی تھی، ان کا طرز بیان
اور پھر وہ ایسے ان کا بیان کرنا کہ وہ دل کو چھوتی تھی باتیں، اور وہ علم عطا کرنے کے ساتھ ساتھ ایک جیسے صوفی بزرگ ہوتا ہے تو وہ ان کی بات میں بہت بڑا وزن ہوا کرتا تھا، اور وہ دل کی تک بات چلی جاتی تھی. اور یہاں جتنے بھی بیٹھے دوست احباب ہوتے تھے تو محو شنید ہوتے تھے، سنتے تھے. اور جب بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہاں بھی بیٹھے ہیں، یہاں مسجد الکرم میں پروگرام ہو یا میرے گھر ہو یا کہیں اور جگہ ہو، تو یہی کہتے کہ یار ایسا مبلغ اور ایسا عالم دین کبھی نہیں دیکھا. اور میں نے بھی آپ کو علم ہے جناب، آپ کے ساتھ اتنی پرانی الحمدللہ رقابت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی کہ اس جگہ پہ جب ہم بیٹھے ہوئے مسجد کرم میں الحمدللہ میں 2005 سے آنے لگا تھا. یہ وہ بابرکت جگہ ہے. اس کے بعد سلسلے چلتے رہے، کارواں بنتا رہا اور الحمدللہ پھر پروگرام چلتے رہے. تو جو ان کے پروگرام کا سلسلہ چلا جب بنا تو ایک دفعہ بات میں نے کہا حضور آپ آیا کریں، اور مجھے کہنے جی ہم تو غلام ہیں، سادہ سے بندے ہیں، آپ جب حکم کریں گے تو آ جایا کریں گے، ہمارا کیا ہے بس میں بیٹھنا، آ جانا، کوئی نام بھی لے کے جائے تو ہم تو فقیر لوگ ہیں. تو وہ باتیں ان کی ہمیشہ یاد رہیں گی، اور کچھ باتیں ہیں جو نہیں کر سکے، بس ایک دل میں تمنا ہی رہ گئی. جی یہ سلسلہ ہے، بس ان کے ساتھ چلتا رہا. بلا شبہ علامہ رضا الدین صدیقی صاحب جب بھی کسی موضوع پر بیان فرماتے تو اس کا حق ادا کرتے. جس طرح بھائی منیر احمد صاحب نے ارشاد فرمایا کہ وہ واقعی اسلاف کی یادگار تھے، ان سے جب بھی انسان ملتا تو وہ صوفیاء یاد آتے جو قرون اولیٰ کے لوگ تھے، جو اندر اور باہر سے ایک جیسے لوگ تھے، جن کا ظاہر اور باطن ایک تھا. اس حوالہ سے علامہ صدیقی صاحب کے ساتھ ہمارے بھائی چودھری امتیاز احمد صاحب کے طرف چلیں گے کہ وہ بارہا آپ کی طرف آتے رہے. وہ رہنے سہنے میں ان کے ساتھ ان کا سٹائل کیسا تھا، اور ان کے ساتھ اگر ایز اے میزبان آپ ان کے ساتھ ڈیل کرتے تو کیا ان کی کوئی مشقت ہوتی یا بڑی آسانی کے ساتھ وہ جہاں بھی رہتے، بڑی کھانا پینا یا رہنا سہنا کیسا تھا ان کا؟ ذرا آگاہ فرمائیے. آج سے تقریباً 8 سال پہلے فیبرری میں، یعنی 8 سال اور کچھ مہینے اوپر ہو گئے، میں نے گھر لیا. آپ کو یاد ہی ہے وہ واقعہ. جس دن مجھے چابی ملی اسی دن پتا چلا کہ صدیقی صاحب آ رہے ہیں نیو یارک سے. تو میں نے اور آپ نے اور شہزاد بھائی نے مل کے ہم نے جلدی ایک کمرہ صاف کیا، اور وہ تقریباً اس گھر میں 1 مہینہ رہے. ہم صفائیاں کرتے رہے، آپ نے میری مدد کی. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ان کی مہمان نوازی کرنی بہت آسان تھی. سبحان اللہ. بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ معاملہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، اس کے ساتھ چلنا جو ہے وہ ہر جب انسان سوچتا ہے تو انسان سکون محسوس کرتا ہے. ہمارے ان مہمانوں کی آنکھوں میں جلملاتے ہوئے آنسو اس بات کا جو ہے وہ برملا اظہار کر رہے ہیں کہ علامہ صدیقی صاحب کے ہمارے دلوں پر بڑے گہرے نقوش ہیں. ہمارے معاملات، ہمارے صبح و شام کے جو معمولات تھے اس پر ان کی گہری چھاپ ہے. بلا شبہ بھائی امتیاز صاحب کی طرف میں خود اس بات کا گواہ ہوں. عموماً جو ہیں وہ بڑے بڑے صوفیاء کرام تشریف لاتے رہتے ہیں، جیسے صاحبزادہ آسم مہاروی صاحب جو ہے سلسلہ عالیہ چشتیہ کے بہت بڑا معتبر نام ہے، وہ بھی چودھری امتیاز صاحب کی طرف آ کے ٹھہرتے، جناب علامہ صدیقی صاحب. لیکن میں نے ہمیشہ ان کے حوالے سے صدیقی صاحب کو بڑا فراخ دل دیکھا اور ہمیشہ بڑی ان کی تحسین فرماتے ہوئے دیکھا ہے. اور جس طرح ابھی امتیاز احمد صاحب فرما رہے تھے کہ وہ کسی تکلف کے قائل نہیں تھے، جہاں بھی بیٹھتے تو ایسے لگتا کہ ان کا اپنا ہی گھر ہے، اور جس کے پاس بیٹھتے گویا لگتا کہ یہ ان کا اپنا ہی ہے. ان کی باتیں ایسی ہوتی جو دل موہ لیا کرتی تھی. ہمارے ایک جو روایت ہے دینی حلقوں کے حوالے سے، لوگ دینی حلقوں کو جو ہے آج کل جس طرح آپ جانتے ہیں روایات دم توڑتی جا رہی ہیں، اور دینی حلقوں کے بارے میں لوگ ذرا بدگمان سے رہتے ہیں کہ لوگ یہ دین کا کام کرتے ہیں تو شاید یہ دین بیچتے ہوں گے، شاید یہ اپنے من مانے پیسے مانگتے ہوں گے، یا شاید یہ جو ہے یہ لوگ اپنی من مانی جو ہے فیسلٹیز مانگتے ہوں گے. تو میں سب سے پہلے
بھائی چودھری منیر احمد صاحب کی طرف چلوں گا اور ان سے یہ سوال کروں گا کہ جناب آپ بتائیں، چونکہ آپ تو اکثر ان کے میزبان رہتے تھے، تو کبھی کیا انہوں نے کوئی ڈیمانڈ کی کسی اپنی سہولت کے حوالہ سے یا کبھی رقم کے حوالہ سے؟ آپ کیا ارشاد فرمائیں؟ اللہ اکبر. بلا شبہ وہ ایک صوفی تھے. کبھی بھی انہوں نے میرے ساتھ کی کیا، جتنے بھی دوست احباب باتیں کرتے ہیں ملے ہیں، کسی سے بھی انہوں نے نہیں کی، کسی سے کبھی مانگا نہیں ڈیمانڈ. اگر کسی نے تحفہ دیا جس کو ہم کہتے ہیں تو آگے سے وہ ایسے فرماتے کہ یار آپ کی تو خرفات اتنی ہیں کہ تکلفات میں نہ پڑا کریں، تو یہ نہیں. کبھی کچھ مطلب خدمت کی کوشش کرنی تو وہ کہتے ہیں یار اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو وہ ماشاءاللہ اس سلسلے میں ان کی جو سرجری لاسٹ ہوئی تھی اس سے پہلے مجھے یاد آ گیا، میں نے میرا آپ سے بھی ذکر کیا کہ چلتے ہیں سرجری سے پہلے، تو میں نے کہا میں فون سے بات کرتا ہوں. تو 2 دن پہلے میں نے کہا جی دل چاہتا ہے کہ 2 سارے مل کے آئیں، آپ سے ملاقات ہو جائے. تو انہوں نے فرمایا مجھے کہ میرا خیال بہتر یہ ہوگا کہ سرجری ہو جائے الحمدللہ، پھر آپ لوگ گپ شپ بھی کریں گے، بیٹھیں گے مل کے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے حضور. چونکہ وہ ان کا بتانا بات کو یا کرنا ایسا کہ مجھے جرت نہ ہوئی کہ ان سے کوئی میں اور مزید بات کروں، تو میں نے ان کو وائس میسج چھوڑا. میں نے کہا حضور بات تو ہو گئی تھی، میں آفٹرنون میں بات ہوئی، شام کو میں 5-6 بجے میں نے کہا میں آپ کا بیماری کا معاملہ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ میں الفاظ یوز کیا تھا، ہدیہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو حضور. تو آپ مجھے فرمائیں کہ میں آپ بینک انفارمیشن بھیج دیں، بینک انفارمیشن ایڈریس مجھے بھیج دیں، تو میں کچھ کرنا چاہ رہا ہوں. تو ان کا جو مجھے واپسی جواب ملا کہ جی اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، تو آپ ہمیشہ سوچتے ہیں اور بڑا کچھ مطلب آپ کا کنسرن ہے مسجد کے معاملے میں بھی اور محبتیں ہیں، لیکن الحمدللہ مجھے میرا دل آج بہت خوش ہوا، فخر سے میرا قد بڑھ گیا ہے. یہ الفاظ سے ان کے. اور یہاں الحمدللہ میرے پیر بھائی ہیں تو میرا خیال کر رہے ہیں، ٹیک کیئر کر رہے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، نہ کوئی ایسی کبھی اللہ نے ضرور روکی ہے جو ایسے ہی ہے. وہ شخصیت کا کیا بات بتائیں، انہوں نے مانگنا تو کسی سے کیا یا کسی کو کیا کہنا، وہ تو اللہ کے ولی تھے جیسے میں نے باتوں میں ذکر کیا. تو ایک بات جو جیسے ہم اپنے پیر میر حسنات صاحب لاسٹ ٹائم یہاں آئے تھے، 2 سال ہو رہے، تو ہم سب بیٹھے ہوئے تھے حافظ صاحب حبیب صاحب کے گھر میں، خواص لوگ تھے وہاں. خواصوں میں آپ تو ہمیشہ ساتھ پہلے ہوتے تھے. تو وہاں باتیں ہو رہی تھی، پیر صاحب محبت شفقت فرما کے باتیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے یہ مسجد کا معاملہ آپ کا ذکر کیا، جامی صاحب کا کیا معاملہ، میں پہلے آیا تھا تو کہاں بات چلی ہے، کچھ پروگرس نہیں ہے. تو وہ بھی انہوں نے بات کی اور دوست نے کہا انشاءاللہ، اور ساتھ میں جو میں باتیں ہو رہی تھی آپ کے بارے میں خوش ہو رہے تھے، بتا رہے تھے یہ ہمارے انہوں نے لفظ غالباً کو یہ مجاہد ہیں جو آپ کے پاس ہیں، فائدہ لیں، جامی تارکمو جامی صاحب سے فائدہ لیں. تو صدیقی صاحب کو نے فرمایا جی آپ کے پاس یہ بھی آپ کی خوش بختی ہے کہ یہ آئے ہوئے ہیں. صدیقی صاحب موجود تھے اس محفل میں، وہاں نیو یارک میں آتے ہیں. میں کہ حضور جب بھی ہم ان کو عرض کریں تو یہ آتے ہیں، ان کا دل چاہے تو یہ کہتے ہیں کہ یار چکر لگانے کو دل کر رہا ہے. تو میں نے کہا حضور یہ ہماری خوش بختی ہے، یہ علم کا سمندر ہے. میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں یار یہ علم کا سمندر ہے، فائدہ اٹھا لو، سن لو، بیٹھ لو. تو میں تو اب ایک یاد ہی رہ گئی ہے اور یہ تلخ ہے کہ یار ہم اتنا وقت زیادہ نہیں ان سے لے سکے.
नाज़रीन किराम, ये भराए हुए लहजे, ये भरी हुई आंखें इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि किबला सिद्दीकी साहब आंखों के रास्ते दिल में उतरने का फन जानते थे। हफीज जलंधरी ने कहा था, सलाम उस पर के जिसके नाम लेवा हर जमाने में, सलाम उस पर के जिसके नाम लेवा हर जमाने में, बढ़ा देते हैं टुकड़ा सरफरोशी के फसाने में। बिलाशुबा अल्लामा सिद्दीकी साहब वो हस्ती थे जो सेल्फलेस थे। पेंडेमिक और ये जो कोविड-19 है, इसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी का बुरा हाल किया, सारे अहबाब जानते हैं। लेकिन इस कोविड-19 के बावजूद भी जब मसाजिद बंद थी, जब कोई जो है वो दीनी हल्के में भी कोई एक्टिविटीज जारी नहीं थी, ऐसे वक्त में भी अल्लामा रिज़ाउद्दीन सिद्दीकी, जिनका कोई कारोबार नहीं था, जिनकी कोई औलाद नरीना नहीं थी, कोई बहन भाई ऐसा नहीं था जो उनको सपोर्ट कर सके, ऐसे वक्त में भी जब भी हमने उनसे अर्ज किया तो उन्होंने हमेशा कहा, अल्लाह का बहुत करम है, मुझे किसी चीज की तलब नहीं। मैं अल्लाह के को शाहिद जान के की एक बात कहता हूँ, 14 साल मेरी उनसे रफाकत रही। 14 साल में कभी इशारतन भी अर्ज करना, सवाल करना तो दूर की बात, कभी जो है उन्होंने मुझसे $5 भी उधार नहीं मांगे कि मैं बाद में दूंगा, कभी ऐसा नहीं, ना उधार, ना कभी किसी से कोई जो है वो किसी किस्म का मुतालबा। ये अल्लामा सिद्दीकी थे जो हमारे दरमियान मौजूद रहे, और उनके इल्म के क्या कहने, उनकी गुफ्तगू के क्या कहने। लेकिन ये सारा होने के बावजूद वो दुर्वेश ऐसे थे कि उनके पास बैठने वाले आज भी उस लमस को, उनकी बातों को और उनके पास बैठकर जो ईमान की हरारत मिलती थी उसको महसूस करते हैं। मैं सवालों का सिलसिला लेके दोबारा चलूंगा अपने भाई चौधरी इम्तियाज अहमद साहब की तरफ। आप हमें बताएं कि जब अल्लामा सिद्दीकी साहब के इंतकाल की खबर आप तक पहुंची तो कैसे आपको पता चला। मैं इस सवाल से पहले मैं दोबारा रुकूंगा। मुझे याद आ रहे हैं आपके बेटे फसीह इम्तियाज और फरीद इम्तियाज, उनके साथ वो बड़े अटैच थे। जब भी वो आपके घर आते मैं देखता था, इवन तो कि फरीद बहुत कम बात करता, लेकिन उनके साथ बड़ी इसकी अटैचमेंट थी। और वो मोहब्बत आप कैसे याद करते हैं, जरा उस पर बात कर लेते हैं। वो बड़ा एक यूनिक सा उनका स्टाइल था। जब भी आते बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे। वो जब आते तो आवाज देते फरीद को कि फरीद बाबा किधर है, फरीद बाबा, तो मुझे सैलड खिलाओ। एक दफा उन्होंने सैलड वो खा रहा था तो उन्होंने खाया ना उसके साथ, कि जब भी आते थे कहते यार मुझे सैलड खिलाओ। वो छोटी छोटी छेड़खानी करते थे बच्चों के साथ ना। और एक बात मुझे और याद आ रही है कि जब भी कभी उनकी खिदमत करने की कोशिश करते थे ना, तो वो बकायदा जिस तरह बंदा शर्माता है ना, इस तरह शर्माते थे, नहीं लेते थे वो। बिलाशुबा जी, बड़े हंसमुख बंदे थे वो, बड़े दरवेश आदमी। इसका ये मैं बात की इनकी इम्तियाज भाई की बढ़ाता हूँ ऐसे कि कभी भी नहीं उनकी जेब में जबरदस्ती को खिदमत करने की कोशिश की तो जेब में डालना पड़ता था। हाँ। ये है कि आपकी बात बजाय वो। तो जब उनके विसाल की खबर आप तक पहुंची तो ये रात के वक्त, तो फिर आप कैसे मैनेज किया सारी चीजों को, चूंकि बस वो ये बड़ी अनहोनी सी खबर थी। हाँ बड़ी। मैं तो काम पे था तो मैंने ऐसे ही मैसेज देखो, आवाज आई मैसेज की, आपका वो मैसेज था, देखा तो आपने मैसेज किया हुआ था कि सिद्दीकी साहब रहलत फरमा गए हैं। मेरी 2 दिन पहले बाजी से बात हुई, मैंने कॉल की थी बाजी को, तो मैंने कहा सिद्दीकी साहब से बात हो सकती है, क्योंकि मैंने 1 हफ्ता पहले कॉल की थी, बाजी ने बताया कि बेहतर हो रहे हैं। फिर मैंने 2 दिन पहले कॉल की उनकी वफात से, तो बाजी ने कहा, मैंने कहा बात हो सकती है, तो बाजी कहने लगी बात, मैंने ना फोन उनके कान के साथ लगाया, वो सुन रहे हैं लेकिन बोल नहीं सकते क्योंकि मुंह में पाइप वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन आपकी उन्होंने खुद ही यानी मेरे कहने से पहले ही उनके कान के साथ फोन लगा दिया था। तो मैंने वैसे ही यकतरफा जो होता है सलाम मैंने बोला, और तो लेकिन जब वो 2 दिन बाद आपने वो मैसेज किया कि उनकी डेथ हो गया, तो बड़ा एक जिस तरह कोई अपना बहुत करीबी चला गया है ऐसी फीलिंग हुई। बिलाशुबा अल्लामा सिद्दीकी साहब जैसी हस्तियां सदियों बाद पैदा होती हैं। हम उनके फ्यूनरल में भी शामिल हुए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफीक बख्शी मुझ फकीर को कि अल्हम्दुलिल्लाह इस गुनाहगार ने अपने हाथों से उन्हें गुस्ल दिया, उन्हें कफन पहनाया और उनको उनके आखिरी सफर के लिए तैयार किया। बिलाशुबा न्यूयॉर्क के जो मक्की मस्जिद है उसकी तारीख का ये सबसे बड़ा जनाजा शुमार किया जाता है कि उसके जो 3 फ्लोर हैं वो लोगों से फुल थे, और मस्जिद का जो फ्लोर है उसमें भी एक सफ में 2 सफ़े बनाई हुई थी। 2 जो सफ़े बना के, चूंकि नमाज जनाजा में सजदा नहीं होता तो लोग करीब करीब खड़े थे, उसके बावजूद भी मस्जिद के 3 फ्लोर जो है वो फुल थे। और उसके साथ साथ उलमाए किराम का एक बड़ा गिरोह, एक बड़ा
جو ہے وہ ایک آپ دیکھ سکتے تھے کہ وہاں پر ایک اجتماع تھا، اور نہ صرف نیو یارک سے بلکہ لوگ نیو جرسی سے، پینسلوینیا سے، میری لینڈ سے، ورجینیا سے، واشنگٹن ڈی سی سے، ڈیلویئر سے، بلکہ کیلیفورنیا سے بھی لوگ جو ہے وہ فلائٹس لے کر پہنچے اور جنازہ میں شامل ہوئے۔ آپ بھائی چودھری منیر احمد صاحب کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے ان کا چہرہ دیکھا تو ان کے چہرے کی کچھ ہمیں بتائیں کہ وہ کتنا شاداب دل کا چہرہ تھا؟ ظاہر جی، جب آپ نے مجھے فون کیا کہ یہ رضا الدین صدیقی صاحب میں نہیں رہ گئے، مجھے بڑا دھچکا لگا۔ تو آپ نے پوچھا کیا خیال ہے، میں نے کہا چلتے ہیں جی، ہماری بہن اکیلی ہے، آپ وسیم بھائی، ان کی فیملی، آپ کی فیملی، ہم الحمدللہ یہاں سے اکٹھے نکلے جا کے۔ یہی تھا کہ چلے تسلی دیتے ہیں چل کے، اور کیا انسان کر سکتا ہے۔ تو ظاہر ہم رات لیٹ پہنچے، 3:30 بج گئے آلموسٹ، مجھے یاد ہے۔ تو پھر صبح ہو گئی، بیٹھے اسی طرح، فجر پڑی، اس کے بعد صبح پھر جیسے ہم گئے، آپ ساتھ تھے ماشاءاللہ، تو ہم نے ان کو فنرل ہاؤس میں دیکھا، ان کے غسل سے، مطلب جنازہ سے پہلے کی بات ہے، زور سے پہلے کی باتیں، تو جیسے ماشاءاللہ کہ چہرہ کتنا نورانی چہرہ تھا، اتنا نورانی چہرہ تھا کہ بس وہاں دل بھر گیا دیکھ کے۔ بلا شبہ علامہ صدیقی صاحب ان ہستیوں میں سے ہیں کہ جن کا چہرہ جو ہے وہ دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیار و عباد اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے کمال لوگ ہوتے ہیں، اس کے بندوں میں سے وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ میں علامہ رضا الدین صدیقی صاحب کو غسل دینے میں شامل تھا، الحمدللہ پروردگار نے احسان فرمایا اور مجھ گناہگار کو بھی یہ توفیق ملی کہ میں نے انہیں غسل دیا۔ لیکن میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ان کے جسم پر کہیں بھی موت کے آثار نہیں تھے۔ ایسے لگتا تھا کہ یہاں یہ تھا کہ قید سے چھوٹے اور اپنے گھر گئے، ایسے لگتا تھا کہ کوئی ابھی سو رہا ہے۔ ہم چونکہ غسل دینے والے لوگ ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ میتیں کتنی بھاری ہو جاتی ہیں اور ان کو ہلانا کتنا مشکل ہوتا ہے، ان کے اعضاء کیسے اکڑ جاتے ہیں، لیکن علامہ صدیقی صاحب کا جسم ایسے نرم تھا جیسے پھول ہوتا ہے، ایسے ہلکا تھا جیسے ہوا کا جھونکا ہوتا ہے۔ الحمدللہ میں نے انہیں غسل بھی دیا، اور جب غسل دیتے ہوئے میں جدھر چاہتا ان کا جسم میں اکیلے بھی جو ہے وہ گھما لیتا، جدھر چاہتا، اور جتنا جسم چاہتا ان کے بازو جتنے چاہتا اتنے کھل جاتے، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے۔ اور پھر جب ہم انہیں غسل دے کر، جب کفن پہنا کر جب ہم نے تیار کیا، تو چہرے کی سرخی یہ بتا رہی تھی کہ یہ صرف موت ہی ہے، یہ تو ایک وہ موت ہے، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب۔ یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ موت وہ پل ہے جو ایک محبوب کو اپنے محبوب سے ملانے والی ہے۔ اور بلا شبہ وہ فنا فی شیخ تھے، بلا شبہ وہ اپنے شیخ سیدی حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبت میں سرشار تھے، اس لیے وہ یہاں سے صرف منتقل ہوئے ہیں۔ اور یہ صرف مرنے والے لوگ نہیں ہوتے ہیں، وہ کیا کہا تھا حضرت بابا بلے شاہ نے، وے بلیا اسا مرنا نہیں گور پیا کوئی ہو۔ یہ جو قبروں میں ہیں یہ وہ نہیں تھے جو دنیا سے چلے گئے، بلکہ سلطان العارفین نے جو کہا تھا نا، نام فقیر تنہادا باہو قبر جنا دی جیوے ہو۔ بلا شبہ علامہ صدیقی صاحب ان ہستیوں میں سے تھے، اور یہ علم کا، آگہی کا، شعور کا یہ آفتاب 7 مئی سن 2023 کو جو ہے وہ اپنے رب کے افق میں جو ہے وہ غروب ہو گیا۔ یہ اگر عمر کو دیکھا جائے، ان کی عمر کوئی زیادہ نہیں تھی، 1963 میں ان کی پیدائش ہوئی، تقریباً 60 سال کی عمر ناپائیدار کو لے کر وہ دنیا میں آئے اور اپنے کریم رب کی بارگاہ میں وہ چلے گئے۔ بلا شبہ علامہ صدیقی صاحب کو تا دیر ان کی تصانیف کی وجہ سے، ابھی ہم نے صرف ان کی شخصیت کی بات کی ہے، ابھی ان کی جو علمی خدمات ہیں، ابھی جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، ابھی جو ان کی شاعری، جو ان کی نعت، اس کے حوالے سے ابھی ہم گفتگو نہیں کر پائے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کسی نشست میں علامہ صدیقی صاحب کا جو علمی کام ہے، ان کی جو علمی خدمات ہیں، اس پر انشاءاللہ ہم ایک اور نشست کریں گے کچھ اور مہمانوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان طارق محمود جامی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔